جی مشتاق صاحب آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیں اور آپ کا جو سوال ہو اور رکھ دیں پلیز۔ جی میں ایک غیر احمدی ہوں، کیا میں سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی 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 سب ضرور، آج کے موضوع کے حساب سے آپ ضرور سوال پوچھ سکتے ہیں، آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیا موضوع ہے کہ ختم نبوت پر بات ہو رہی ہے؟ تو میرا سوال ہے کہ جی جی کیا قرآن میں یا حدیث میں ایسا کوئی ظاہری آیات یا ظاہری حدیث آپ پیش کر سکتے ہیں کہ جس سے ایسا کہا گیا ہو کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر میرے بعد کوئی نبی آنے والے ہیں، یا غیر تشریعی نبی ہوں گے وہ، ایسا کچھ صحیح احادیث یا پھر قرآن سے آپ دلیل پیش کر سکتے ہیں؟ بس یہی سوال تھا میرا۔ جی جی مشتاق صاحب، آپ نے ہمارا پروگرام شروع سے سنا ہے یا درمیان سے سنا ہے مشتاق یہ صاحب؟ میں نے درمیان سے سنا ہے۔ جی مشتاق صاحب، ہم نے اس پہ بڑی تفصیل سے روشنی ڈال دی ہے ویسے، لیکن میں چاہوں گا کہ میں مسلم احمدی بھائی کے پاس جاتا ہوں، ابھی آپ کو وہ مختصر دوبارہ بتا دیتے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ اس پہ بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، تو آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جب یہ پروگرام ختم ہوگا تو اس کو دوبارہ شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے گا۔ اس میں مختلف قرآنی حوالہ جات کے ساتھ ہم نے قرآنی برہان پیش کیے ہیں اس سلسلے میں، اور احادیث پیش کی ہیں، اور اقوال صلحاء اور جو محدثین ہیں ان کے اقوال بھی پیش کیے ہیں۔ تو آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ دوبارہ پروگرام ضرور سن لیے گا۔ میں اس وقت مسلم احمدی بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ کچھ اس پر جو اختصار سے بیان کر دیں۔ جی جزاک اللہ مشتاق احمد بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو السلام علیکم، اور دوسرا ہم نے جیسا کہ مبارک صاحب نے آپ کو بتا بھی دیا ہے کہ اس پروگرام کے اندر شروع کے اندر ہم نے قرآن کریم کی چند آیات ہی رکھ کے اس کے اوپر گفتگو کی ہے۔ تو سب سے پہلے میرے علم میں نہیں ہے آپ کس مکتبہ فکر سے ہیں، لیکن حسن ظن رکھتے ہوئے آپ کے سامنے ایک اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے عالم کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو مولانا سید شبیر احمد صاحب کا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ الاعراف کے اندر اس بات کا خدا تعالی ذکر کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خدا تعالیٰ اس کے اندر یہ رہنمائی ہماری کرتا ہے، جو اس کا ترجمہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اے بنی آدم جب آئیں، جو کہ ضرور آئیں گے تمہارے پاس رسول جو تم ہی میں سے ہوں گے، پڑھ کر سنائیں گے تمہیں میری آیات، تو جو شخص تقوی اختیار کرے گا اور اصلاح کر لے گا اپنی، سو نہ تو کسی قسم کا خوف ہوگا ان کے لیے اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے نتیجہ بھی بیان کر دیا ہے کہ اور جو لوگ جھٹلائیں گے ہماری آیات کو اور تکبر کریں گے ان کے ماننے سے، وہی لوگ ہیں اہل دوزخ جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو تمام امت محمدیہ اس بات کے اوپر یقین رکھتی ہے کہ تمام جو لوگ ہیں وہ بنی آدم ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کا ذکر اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بارہا دفعہ کیا ہے۔ یہ ان میں سے کچھ تھوڑی سی میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی پیش کی تھی، جو آپ کو سکرین کے اوپر میں اب دکھا رہا ہوں تاکہ آپ رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے صرف ایک چھوٹی سی التجا رکھوں گا، وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک بڑی شاندار دلیل اس ضمن میں پیش کی ہے، جو اپنے باقی سننے والوں کے لیے بھی میں رکھ دیتا ہوں اور آپ کے لیے بھی اس چیز کو میں رکھ دیتا ہوں احمدیہ کس نظر سے دیکھتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کس طرح کنسیڈر کرتی ہے۔ تو یہ حقیقت الوحی صفحہ 104 ہے، جو روحانی خزائن جلد 22 کے نام سے کتاب شائع شدہ ہے، اس کے اندر ہے۔ تو حضرت مسیح موعود جو بانی سلسلہ احمدیہ ہیں اور اس بات کے دعوے دار ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے مہدی اور مسیح بنا کے بھیجا ہے اس امت کے اندر سے، وہ فرماتے ہیں افسوس کے حال کے نادان مسلمانوں نے اپنے اس نبی مکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے کچھ قدر نہیں کیا اور ہر ایک بات میں ٹھوکر کھائی۔ وہ ختم نبوت کے ایسے معنی کرتے ہیں کہ جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
हजू निकलती है ना कि तारीफ, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ नहीं होती बल्कि उनकी शान में कमी वाक़या होती है। गोया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफ्से पाक में अफाजा और तकमीले नफूस के लिए कोई कुव्वत नहीं थी, और वो सिर्फ खुश्क शरीयत को सिखलाने आए थे। हालांकि खुदा ताला इस उम्मत को ये दुआ सिखलाता है, यानी जो दुआ हम दिन में 5 वक्त खुदा के हजूर पेश होके पढ़ते हैं और हर रकत में पढ़ते हैं, इहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरात अल्लाज़ीना अनअमता अलैहिम। बस अगर ये उम्मत पहले नबियों की वारिस नहीं और इस इनाम से में से उनका कुछ हिस्सा नहीं, तो ये दुआ क्यों सिखलाई खुदा ताला ने? इस बात के ऊपर हमें गौर करना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए। फिर मैं अपने भाई के सामने इस बात का अहाता भी पूरे तौर पे कर देता हूँ कि गुज़श्ता माजी ज़माने के अंदर बाज़ अहले इल्म ने इस बात का किस तरह से ज़िक्र फरमाया। ये हसाइसुल कुबरा के नाम से एक किताब है, जो कि हज़रत अब्दुर्रहमान जलालुद्दीन सियूती साहब की लिखी है, और इसका तर्जमा किया है हकीम गुलाम मोइनुद्दीन नईमी ने, ठीक। और ये बरेलवी मकतबा फ़िक्र से इसकी जो है वो शाया हुई है। वो इसके अंदर इस बात का ज़िक्र करते हैं कि अमल को कबूल करूंगा और ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत पर उनको जन्नत में दाखिल होगा। अर्ज किया इस उम्मत का नबी मुझे बना दीजिए। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है जिसका जिक्र यहाँ पे करते हैं कि हजरत मूसा खुदा ताला से ये दरख्वास्त करते हैं कि मुझे इस उम्मत का नबी बना दीजिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो खुदा ताला उन्हें मुखातिब करके कहता है कि तुम्हारा जमाना पहले है और उसका जमाना आखिर में है, लेकिन बहुत जल्द मैं तुमको उनको बैतुल जलील में, यानी जन्नत के अंदर, यानी रोजे क़यामत के बाद बाकी जो मामलात जहाँ पे होते हैं वहां पे इकट्ठा कर दूंगा। और इसी बात को हमारे एक और गैर अहमदी आलिम हैं जिन्होंने पेश किया था, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि इस बात को आप समझ सकें और हमारे दोस्तों के लिए इस चीज के अंदर रहनुमाई हो जाएगी। ये हश्त बहिश्त के नाम से एक किताब है जिसके अंदर मोमिन की वजाहत की जा रही है और मोमिन के बारे में गुफ्तगू की जा रही है। और इसमें लिखते हैं कि हजरत अंस बिन मालिक से रवायत है रज़ियल्लाहु अन्हु से कि जिस शख्स के पास 8,000 दरहम हों वो दौलतमंद होता है, और जिसके पास इससे कम हो वो दरवेश होता है, और जिसके पास उनमें से कुछ भी ना हो और वो दिन रात खुदा का शुक्र बजा लाए, वो दिन रात शुक्र बजा लाए, वो पैगंबर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का मर्तबा पाता है। और ये मोमिन की तारीफ करते हुए बयान फरमाते हैं। तो ये वो बात है कि अगर हमारी उम्मत के अंदर खुदा ताला ने किसी किस्म का इनाम रखना ही नहीं था और उस मकाम को रखना ही नहीं था, तो खुदा ताला क्यों हमें बार बार ये दुआ सिखला रहा है? क्यों इस उम्मत के लिए हुक्म बार बार कर रहा है कि ए बनी आदम, तुम में से रसूल आएंगे जो तुम ही में से होंगे और जो कि जरूर आएंगे, और जो शख्स अपनी इस्लाह करेगा और ना वो उसे किसी किस्म का गम होगा ना किसी किस्म का खौफ होगा। तो ये बातें खुदा ताला ने पेश कर दी हैं। तो खुदा ताला का कलाम हमारे लिए रहनुमाई है। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया मुस्लिम अहमदी भाई। मुश्ताक भाई, मैं आपके सामने एक हदीस का हवाला दे देता हूँ। आपने क्योंकि एक मुय्यन तौर पे चाहा है कि कोई ऐसा जवाब मिल जाए आपके लिए कि आपको कुछ इसके लिए रहनुमाई हो जाए। वैसे तो कुरान मजीद में से जो आयत पेश की है वो खुदा ताला के फजल से एक ऐसी वाज़े और रोशन है कि उसके बाद तो कोई दलील की जरूरत नहीं रह जाती। लेकिन खुदा ताला के रसूल ने हमें भी रहनुमाई फरमाई है। अल्लाह ताला के रसूल की ये हदीस जो है ये मसनद अहमद जिल्द नंबर 5 में मौजूद है। सफ़ा इसका 404 है, वहां पे आप देख लें। अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं, यानी ए मुसलमानों, तुम में ये नबूवत का दौर उस वक्त तक रहेगा
یعنی اپنی نبوت وہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو نبوت چل رہی ہے اس کا دور تک قائم رہے گا جب تک خدا چاہے گا کہ وہ قائم رہے، اور پھر یہ دور ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد خلافت کا دور آئے گا جو نبوت کے طریق پر ہوگا۔ یہ جو میں الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں، اس پر ذرا بہت گہرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اس پر آپ غور کریں گے تو ایسا لطیف مضمون آپ کے سامنے کھل جائے گا کہ آپ کو کوئی اور سوال کرنے کی جو ہے وہ رہ ہی نہیں جائے گی حاجت۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول آگے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد خلافت کا دور آئے گا جو نبوت کے طریق پر ہوگا، پر قائم ہوگی، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اس کے بعد خلافت۔ اور پھر فرمایا اور گویا اس کا تتمہ ہوگی، یعنی وہ اسی کی ذیل ہوگی۔ تو آگے فرماتے ہیں پھر کچھ وقت کے بعد یہ خلافت بھی اٹھ جائے گی، اس کے بعد کاٹنے والی یعنی لوگوں پر ظلم کرنے والی بادشاہت کا دور آئے گا۔ اس کے بعد اور پھر فرمایا کہ اور پھر کچھ عرصے کے بعد یہ دور بھی ختم ہو جائے گا، اس کے بعد جبری حکومت کا دور آئے گا جو خواہ ظلم کے طریق سے اجتناب کرے مگر وہ جمہوریت کے اصول کے خلاف ہوگی، یعنی یہ تشریح فرمائی ہوئی ہے۔ اور پھر اس رنگ کی حکومت بھی اٹھ جائے گی، اس کے بعد پھر دوبارہ خلافت کا دور آئے گا جو ابتدائی دور کی طرح نبوت کے طریق پر ہوگی۔ خلافت الی منہاج نبوہ، یعنی نبوت کے بعد خلافت جاری ہوگی۔ اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، یعنی یہ جو اعتراضات ہیں، ایک لمبا سلسلہ اعتراضات کا یہاں اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے ختم کر دیا۔ یہ ساری چیزیں بیان کر کے کہ جس طرح میری نبوت ہے میرے بعد خلافت آئے گی، خلافت کا دور بھی ختم ہوگا، پھر اگلے ادوار بیان کیے، پھر ظالم حکمران ملوکیت کا دور، ساری ایک لمبی حدیث ہے، یہاں مختصر بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ خلافت الی منہاج نبوت، یعنی نبوت کے منہج پر جو ہے وہ خلافت جاری ہوگی نبوت کے بعد، یعنی جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت جاری ہوئی، بعد جاری ہوئی، ویسے ہی نبوت کا دور جاری ہوگا۔ اور پھر خاموش ہو گئے، خاموشی کا کیا مطلب ہے کہ اس کے بعد ایسا اس کا مطلب نکلتا ہے کہ یہ خلافت جو آخری دور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی خوشخبری دی ہے، یہ قیامت تک چلنے کا جو ہے وہ اشارہ ہے۔ اس کے بعد جو خاموشی اختیار کی گئی ہے، یہ خلافت کا چلنے کا دور جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کے بعد جو یہ خلافت جاری رہے گی۔ تو آپ، میرا خیال ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا، اگر آپ کچھ فرمانا چاہیں تو فرمائیں۔ جی نہیں، شکریہ، ہاں مجھے جواب جو سوال تھا اس کا جواب ملا۔